سورہ بقرہ آیت نمبر 83 رکوع نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا منكم وأنتم معرضون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ صدق الله العظيم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے لیا وعدہ، میثاق یعنی قرار لیا، وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، پکا وعدے کو میثاق کہتے ہیں۔ لا تعبدون الا اللہ، کہ وہ عبادت نہیں کریں گے اللہ کے سوا کسی کی، یعنی اللہ کی صرف عبادت کریں گے۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین سے اچھا سلوک کریں گے، نیک سلوک کریں گے۔ وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے۔ والیتامى، یتیموں کے ساتھ۔ والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، مسکینوں کے ساتھ۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم سے پھر گئے تھوڑوں کے سوا، یعنی تھوڑے سے تو اس بات پر اپنے اس وعدے پر پکے رہے، اس کے سوا تم سب لوگ پھر گئے۔ وانتم معرضون، اور تم تو ہو ہی اعراض کرنے والے، پھرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، ایک اور وعدہ جب ہم نے تم سے لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون بھی نہیں بہاؤ گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے بھی نہیں نکالو گے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اس بات کا اقرار کر لیا، یعنی پکا وعدہ کر لیا اور کہہ دیا کہ ہم ایسا کریں گے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس اپنے وعدے پر گواہ بھی ہو، اپنے وعدے کو مانتے بھی ہو کہ تم نے یہ وعدہ کیا۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہ لوگ ہو کہ تم اپنے آپس میں لوگوں کو قتل کرتے ہو۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔
تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم سے۔ عداوت اصل میں دشمنی کو کہتے ہیں، اور دشمنی کی بنا پر ظلم پھر ہوتا ہے، دشمنی کا نتیجہ ہوتا ہے ظلم۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر تمہارے پاس کوئی قیدی آئے تفادوہم، تم اس کا فدیہ دیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم مانتے ہو کتاب کے بعد حصے کو، یعنی بعض کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو بس کیا جزا ہوگی جو ایسا کرے گا تم میں سے، إِلَّا خِزْيٌ، مگر رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، یہ دنیاوی زندگی میں اس کا عذاب ہوگا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اس کو سخت عذاب کی طرف پہنچایا جائے گا، سخت عذاب کی طرف لٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے جو تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے میں، جنہوں نے دنیاوی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے میں۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا کو ترجیح دی آخرت کے بدلے میں۔ دنیا میں تو آئے تھے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، اللہ سے جو ملاقات کرنی ہے وہ تیاری کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے دنیا کی زندگی میں بجائے اس کے کہ آخرت کی تیاری کرتے دنیا ہی میں کھو گئے، دنیا ہی میں کھو گئے۔ تو فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا، ولا هم ينصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ پہلا وعدہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، بتوں کی عبادت، یہ بچھڑوں کی عبادت، جو بچھڑے کی عبادت کرنے پر پیچھے گزرا کہ ان پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوا۔ پھر انہوں نے توبہ بھی کی، اللہ کی طرف سے توبہ ان کی یہ تھی کہ ایک دوسرے کو وہ قتل کریں گے، جنہوں نے ان میں جو لوگ بچ گئے تھے انہوں نے وعدہ کیا جی ہم پھر بچھڑے کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، معاشرتی پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ بھی احسان کرو گے۔ ایک ہوتا ہے حق ادا کرنا، ایک ہوتا ہے احسان۔ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، چار طبقے بیان کیے۔ ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کسی کا حق ادا کرنا، ایک ہوتا ہے احسان۔ احسان حق سے ذرا بڑھ کر چیز ہے، حق سے بڑھ کر ہے۔ بدلہ تو یہ ہوتا ہے کہ بدلے نے مجھے 5 روپے دیے، اس کے بدلے میں اس کو 5 روپے دے دیے، بدلہ ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے احسان، اس نے میرے ساتھ تھوڑی نیکی کی، میں اس سے بڑھ کر اس سے نیکی کروں۔ تو والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، یہ 4 طبقے جو اللہ نے خصوصیت کے ساتھ بیان کیے، ان کے ساتھ اللہ نے احسان کا حکم دیا ہے۔ کیا مطلب؟ والدین کے ساتھ آپ اچھا کر رہے ہو، اچھا سلوک کر رہے ہو، ان کی خدمت بھی کر رہے ہو۔ اگر تمہارے ساتھ وہ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں یا ایسا ماحول بناتے ہیں کہ وہ تمہیں ناگوار گزرے، پھر بھی تم ان کے ساتھ اچھائی کرتے رہو، اس کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ والدین جس کے ساتھ اچھے ہیں وہ والدین کے ساتھ اچھا ہے، جس کے ساتھ والدین اچھے نہیں ہیں، بظاہر والدین تو حقیقت میں ہوتے ہیں سب کے ساتھ اچھے ہیں، کوئی والدین اپنی اولاد کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا، یہ پکی سچی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اولاد کو غلط فہمی ہوتی ہے، اولاد کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ بہرحال والدین بظاہر اگر تمہیں والدین کے ساتھ اچھائی کرنا، ان کے ساتھ یعنی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا تمہیں ناگوار بھی گزرے، تمہیں مشکل بھی گزرے، اس کے باوجود تم ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اسی طرح رشتہ دار بھی ہیں۔ اب رشتہ دار ہیں، بعضوں کے ساتھ لگتی ہے، جس کے ساتھ ہماری لگتی ہے، جو ہمیں اچھے لگتے ہیں ان کے ساتھ ہم اچھائی کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا ہم تحفے تحائف بھی ان کو دیتے ہیں، اچھے سلوک سے بھی پیش آتے ہیں، تو مشکل میں بھی ان کے کام آتے ہیں۔ اور جو رشتہ دار تو ہمیں اچھے نہیں لگتے، جو ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہم ان کو پوچھتے بھی نہیں۔ رشتہ دار ہیں، تمہاری طبیعت مانے یا نہ مانے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کا اللہ نے حکم دیا۔ اس طرح مسکین ہے، مسکین جو غریب ہے، جو دیکھتے ہیں وہ غریب ہے نا، یہ کسی وقت میں اس کو کہتا ہوں کہ میرا یہ کام کر دے، اس نے میرا یہ کام کر دیا، میں کہتا ہوں یہ کام کر دے، اس نے کام کر دیا، کہتے یار دیکھو اس کی مدد بھی کر لو، کہ یہ تو میری بات بھی مانتا ہے، اچھا آدمی ہے، برے مشکل وقت میں چھوٹا موٹا کام بھی کر دیتا ہے۔
اس کے ساتھ میں اچھائی کرتا ہوں. اچھا جو چھوٹا موٹا کام نہیں کرتا، مشکل وقت میں کام نہیں آتا، یا کسی غریب کو میں کہہ دیا کہ جی یہ کام کرو، اس نے کام نہیں کیا، چاہے کسی بھی وجہ سے نہیں کیا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک نہیں کرتے. کیوں جی؟ جی دیکھو جی میں اس کے ساتھ دیکھتا ہوں اس کا اچھائی کر رہا ہوں، اور آگے سے جو ہے نا الٹا جواب دے رہا ہے. یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ مدد کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی جو ہے نا یہ میں نے اس کی مدد کی ہے تو اب یہ جو ہے نا اس کو بھی چاہیے کہ یہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ میری رسپیکٹ کرے. تو یا تو اللہ سے رسپیکٹ لینی ہے یا جس کی مدد کر رہے ہیں اس سے رسپیکٹ لینی ہے، مرضی آپ کو. اگر اللہ سے بدلہ لینا ہے تو پھر اللہ پر چھوڑو، اس کی رسپیکٹ نہ چاہو. ہاں اگر وہ کر لے تو ٹھیک، نہ کرے تو تمہیں طلب نہیں ہونی چاہیے. یہ قرآن کا حکم ہے اور صحابہ کرام کا طرز عمل ہے. صحابہ کرام کا طرز عمل یہی ہے کہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، شکریہ کی بھی طلب نہیں ہونی چاہیے. کسی کے ساتھ اچھائی کرو، اتنی طلب بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی میرا یہ نہیں کہ میں اس نیت سے کسی کے ساتھ اچھائی نہ کرو کہ میں آج اس کے کام آ رہا ہوں کل ہی میرے کام آئے. اس نیت سے اچھائی کرو کہ میں آج اس کے کام آ رہا ہوں، اللہ میرے کام آئے گا. میرے کام کس نے بنانے؟ اللہ نے بنانے. تو میرے کام اللہ بنائے گا، اس کی برکت سے اللہ میرے کام بنائے گا. میں مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس نیت سے دوسروں کا اچھائی کرو. تو چوتھا طبقہ یتیم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، انگلی سے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہوں. اور حدیث میں آتا ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ کے شفقت سے ہاتھ پھیرنے والا جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ رب العزت اتنے گناہ اس کی معاف فرمائے، اتنے درجات بلند فرمائے گا. حدیث کا لیکن یہ سب کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کروں تو والدین بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کی مجھے طلب ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے، والدین اگر غریب ہیں، اللہ نے بیٹے کو بظاہر وسعت دے دی اور وہ پیسہ زیادہ کما رہا ہے، تو والدین بظاہر غریب ہیں اور ان کو اس کے پیسے کی ضرورت ہے، تو یہ ان کو پیسے دے رہا ہے اور والدین سے پھر رسپیکٹ بھی چاہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ بچہ جوان ہو جائے تھوڑا سا کمانا شروع کر دے تو پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے روٹی بھی الگ ہونی چاہیے، الگ اور اسپیشل جو ہے نا اگر مثلا گھر میں مرغا پکے تو میرے لیے چوڑی ہونی چاہیے. کیوں جی؟ والدہ بھی خیال کرتی ہے، والد بھی خیال کرتا ہے کس کے لیے ہونی چاہیے. کیوں بھائی؟ یہ کماتا ہے تو کھاتے ہیں. بچے کو بھی یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے الگ سے برتن بھی الگ سے، اور سب کے ساتھ بچوں کے ساتھ نہیں، الگ سے کپڑے بھی اس کے الگ سے، اس کے کپڑے صاف ستھرے طرح ہونے چاہیے، اس کے کپڑے ذرا استری ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے. مطلب گھر میں اپنا الگ مقام بنانے کی کوشش کرتا ہے جو بچہ کمانا شروع کر دیتا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. اگر کماتے ہو تو یہی والدین نے تمہیں کما کے کھلایا ہے. اب ایسا والدین ہیں بچوں کو کما کے کھلاتے ہیں، ان کو کیا طلب ہوتی ہے؟ چھوٹا بچہ کسی کو کیا دے؟ کیا پتہ بڑا بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کیا پتہ بڑا ہو کے کمانے کے قابل بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اور جو والدین ہیں وہ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ والدین جب بچوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ بڑا ہو کے مجھے کما کے دے گا، اور کیسے اخلاص الہیت کے ساتھ اس کی خدمت کرے گا. لیکن یہی بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو والدین کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے. اس لیے جو بھی عمل کرنا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، بدلہ نہیں چاہنا ہے. یہ نہیں کہ میں کما کے دے رہا ہوں تو والدین کو بھی چاہیے کہ میری رسپیکٹ کریں. نہیں، والدین کی نظروں میں تم اسی طرح بچے ہو جیسے چھوٹے بچے تھے. اس لیے اگر تم جتنے بڑے بھی ہو گئے ہو، جتنے بڑے، بھری محفل میں بھی اگر والد نے یا والدہ نے تمہیں ڈانٹ دیا، اس پر خاموش رہنا اپنی عزت ہے. والدین یا استاد، یہ یاد رکھو، والدین یا استاد اگر بھری محفل میں تھپڑ بھی لگا دیں، مرغا بھی بنوا دیں، ڈانٹ بھی دیں، اس پر کوئی بندے کی بےزتی نہیں ہوتی ہے. اور بےزتی، اپنی بےزتی سمجھنے والا یہ بیوقوف ہے. والدین سے زیادہ خیر خواہ تمہارا کون ہو سکتا ہے؟
اس لیے اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تم کما رہے ہو یا بڑے ہو گئے ہو تھوڑے سے اور والدین نے تمہیں کسی کے سامنے ڈانٹ دیا، وہ جس نے منہ سجا کے بیٹھا ہوا ہے، کھانا بھی نہیں کھا رہا، والدہ بھی منتیں کر رہی ہے، بہن بھی منتیں کر رہی ہے، بہن بھائی بھی منتیں کر رہا ہے، وہ جی کھانا کھا رہا ہو، نہیں جی بہن کو کھانا کھاؤ جی، مجھے والد ہے بھائی ہو گیا کیا، تو کون سا بڑا باتوں بن گیا؟ اگر دو بندو کے سامنے والد کا اتنا بھی حق نہیں ہے، والدہ کا اتنا بھی حق نہیں ہے، اور اگر کبھی والد نے پوچھ لیا تمہیں کدھر گئے تھے یا جو پیسے دیے تھے وہ کدھر خرچ کر دیے، بس۔ لیکن اتنی بات یاد رکھنا، اگر والد نے آپ کو پیسے دیے آپ سے پوچھ سکتا ہے کدھر خرچ کیے، لیکن کبھی آپ نے اگر والد کو دے دیے نا تو ان سے کبھی غلطی نہ کرنا، پوچھنا کہ ہاں کدھر پیسے خرچ کیے ہیں، پیسے دیے تھے، یہ کبھی غلطی نہ کرنا۔ تو اس لیے میں آج کی آواز لمبی ہوگی، والدین، یتیم، مسکین، رشتہ دار، 4 طبقے، اس کے ساتھ احسان کا حکم دیا اللہ نے۔ کس کا حکم دیا؟ احسان کا، بدلے کا نہیں کہ وہ اچھے تم بھی اچھے، وہ نہیں اچھے تم نہیں اچھے، نہیں، یا رشتہ دار میں جو اچھا اس کے ساتھ اچھا، جو برا اس کے ساتھ برا، نہیں، جو اچھا اس کے ساتھ اور اچھا، جو برا اس کے ساتھ اور اچھا، اچھے مطلب جو آپ کے ساتھ اچھا ہے اس کے ساتھ جیسا آپ کا سلوک ہے ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ کے ساتھ برا ہے اس سے زیادہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس سے زیادہ اس کے ساتھ اچھا سلوک، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ بہرحال انہوں نے کہا وقولوا للناس حسنا، کبھی بھی زبان سے بری بات مت نکالو، زبان سے بری بات مت نکالو جو کسی کو ناگوار ہو جائے، اچھی، ہمیشہ زبان سے اچھی بات نکالو، زبان سے اچھی ایسی بات نکالو جو دوسرے پر احسان کرنے والی اچھی بات ہو، دوسرے کو فائدہ دلانے والی۔ خیر الناس من ينفع الناس، اس کے ساتھ ساتھ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی قائم رکھنا اور زکوٰۃ بھی ادا کرنا، یہ بنی اسرائیل کو حکم تھا۔ ثم تولوا، مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ جتنی بڑی تقریر مولوی صاحب نے تقریر کی ہے ہمیں کہہ دیا کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیں کہ یہ تو بنی اسرائیل کے حکم تھا، ہمارے لیے تھوڑا ہی ہے، نہیں، یہ قرآن ہمارے لیے اترا ہے اور اس کے اندر جو احکامات ہیں، یہ مثالیں ہیں، یہ واقعات ہیں، یہ ہمارے لیے بیان کیے گئے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے بیان کیے گئے۔ ہاں جی، واقعی تو یہ نہیں اللہ نے سے وعدہ لیا تھا کہ تم مسکین والدین کے ساتھ بھی احسان کرو گے، یتیموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے، لوگوں سے اچھی بات کرو گے، خون خرابہ نہیں کرو گے، فساد نہیں مچاؤ گے زمین کے اندر، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے۔ تو کہا تھوڑے سے رہ گئے جو اپنے وعدے پر پورے اترے، باقی سب پھر گئے، اور ان کی یہی عادت تھی۔ پھر دوسرا جو اگلا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ سے آخر تک، آخری رکوع تک، وہ یہ ہوتا کہ مدینے میں 2 فریق، یہودیوں کے 2 فریق آباد تھے۔ بنو قریظہ ایک کا نام تھا، قبیلہ تھا یہودیوں کا، اور ایک کا نام تھا بنو نذیر۔ 2 قبیلے مدینہ میں آباد تھے یہودیوں کے، اور 2 ہی قبیلے آباد تھے مشرکوں کے۔ ان میں سے ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج۔ اچھا، بنو قریظہ کی دوستی تھی قبیلہ مشرکوں میں قبیلہ اوس سے، اور بنو نذیر کی دوستی تھی مشرکوں میں قبیلہ خزرج سے۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ اوس اور خزرج کی جو مشرکوں کے آپس میں جو تھے نا 2، ان کے آپس میں ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، اوس اور خزرج۔ تو بنو قریظہ اس کی چونکہ دوستی قبیلہ اوس سے تھی، اور بنو نذیر کی تو دوستی قبیلہ خزرج سے تھی یہودیوں میں، تو یہ ایسا کرتے تھے کہ جب اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تھے نا تو بنو قریظہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کی، جو مشرکوں میں ان کے دوستی تھی جن کے ساتھ اوس، اس کی حمایت کرتے اور ان کا مقابلہ کرتے، ان کے ساتھ یعنی مل کے اپنے مد مقابل کا مقابلہ کرتے، اور جو بنو نذیر تھے وہ خزرج کے ساتھ مل کر اوس کا مقابلہ کرتے۔ اب بظاہر 2 یہودی آپس میں ایک تھے، لیکن مشرکوں کے ساتھ ایک مشرک کے ساتھ ایک کی دوستی ہے، دوسرے مشرک کے ساتھ دوستی ہے، تو دونوں یعنی آپس میں مد مقابل آتے تھے، دونوں یہودیوں کے قبیلے آپس میں مقابل آتے تھے، اور ایک دوسرے میں خون خرابہ بھی ہوتا تھا اور مارتے بھی تھے اور گھروں سے بھی نکالتے تھے ایک دوسرے کو۔ اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ تم کسی قسم کا کام نہیں کرو گے، یعنی یہودی جو ہیں وہ اپنی یہودیوں کو اپنے گھروں سے بھی نہیں نکالو گے، ان کو مارو گے بھی نہیں، اور اگر ان میں سے کوئی قیدی ہو جائے اپنی یہودی میں سے تو تم ان میں سے مل کر اس سب کا فدیہ ادا کرو گے اور قیدی کو چھڑاؤ گے۔ ہوا یوں کہ اس بات سے تو یہ پھر ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے، یہ بات نہیں مانتے تھے کہ بھئی یہودیوں میں سے ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ ایک دوسرے یعنی جو مد مقابل قبیلے تھے، یہ بات ذرا سمجھنے میں پیچیدہ سی ہے،
مثال یوں سمجھ لیں، میں مثال کے طور پر کروں گا، کسی نے ناراض نہیں ہونا. مثال کے طور پر ایک قبیلہ یہ ہے، ایک قبیلہ یہ ہے، اور اسی طرح یہودیوں کا ایک قبیلہ بھی یہ ہے، ایک قبیلہ یہ ہے. یہ اس طرح کرتے تھے کہ یہ اس سے مل کر ان دونوں قبیلوں کی مخالفت کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے. اب ظاہر سے ہے کہ ان کے مقابلے میں بھی یہودی تو آ ہی گئے، دوسرا مشرکوں کا قبیلہ بھی ہے لیکن یہودیوں کا قبیلہ بھی آ رہا ہے. تو یہ مل کر ان کے ساتھ جب لڑتے تھے تو خون خرابہ ہوتا تھا، لوگ تو مرتے تھے. تو ان میں سے یہودیوں سے بھی لوگ مرتے تھے اور مشرکوں سے بھی لوگ مرتے تھے. جب ان دونوں میں سے کوئی کسی بھی ادھر سے کوئی یہودی قید ہو جاتا دوسرے کے پاس، یا ادھر سے کوئی یہودی دوسرے کے پاس قید ہو جاتا، تو پھر ایسا کرتے تھے کہ یہودیوں کے جو دونوں گروہ تھے نا، وہ دونوں مل کر اس کا فدیہ ادا کرتے تھے اور اس کو چھڑا دیتے تھے. اور سے پوچھا جائے کہ یہ تم کیوں کرتے ہو؟ پہلے تو تم خود ہی اس کے مخالف لڑ رہے تھے، اس یہودی کے مخالف لڑ رہے تھے، جو تمہارے ہی بندوں نے، تمہارے دوستوں مشرکوں نے ان کو قید کر لیا. اب تم دونوں یہودی مل کر اس کو جو ہے نا خرید رہے ہو، اس کا فدیہ دے رہے ہو اور اس کو چھڑا رہے ہو. تو کہتے تھے جی نہیں، ہمارا جو ہے نا قرآن نے، ہماری کتاب میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی پکڑا جائے تو تم اس کو چھڑایا کرو. تو اللہ نے کہا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم بعض کتاب کا انکار کرتے ہو اور بعض کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ کہ یہ جو ابتدا میں جو تم ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے یہودی کو اپنے گھر سے نکلنا پڑا اور خون خرابہ ہوا اور لوگ مرے بھی، یہی تم پر اللہ نے حرام کیا تھا. اس کو تو تم مانتے نہیں ہو، لیکن جب قیدی ہو جاتا تو اس کو تم چھڑا لیتے ہو، اس بات کو تم مانتے ہو. یہ واقعہ تھا. اور پھر فما جزاء من یفعل ذلک، یعنی مطلب یہ تھا کہ جو دل میں آتا وہ مانتے، جو دل میں نہیں آتا وہ نہیں مانتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ جو ایسا عمل کرے گا اس کے سوا کیا اس کی سزا ہو سکتی ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، رسوائی دنیا کے اندر. یہ عجیب منطق چلا رہے ہو، ایک طرف تو اس کو مار بھی رہے ہو، تمہاری وجہ سے وہ قید ہوا ہے، اس کو تم مارے ہو، اور پھر اسی کو تم فدیہ دے کے چھڑا بھی رہے ہو. وہ کہے گا تم چھڑا رہے تھے تو چھڑانے کا کیا فائدہ؟ پہلے تو تمہیں نے تو مجھے مارا ہے، تمہیں نے تو مجھے قید کیا ہے، تمہیں نے تو مجھے مارا ہے، اور پھر اکٹھے مل کے چھڑا رہے ہو. الا خزی فی الحیات الدنیا، قیامت پھر ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت عذاب. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جو دل میں آئے اس کو مان لے. نہیں، ایسا نہیں، اس کو ایمان نہیں کہتے، بلکہ ساری شریعت پر. یہ نہیں کہ جو دل میں آیا اس کو مان لیا، جو دل کو لگے اس کو مان لیا، بات شریعت کی. جو دل میں نہیں لگی، جو ہمیں بھلی نہیں معلوم ہے، اس کو نہیں مانتا. نہیں، ساری شریعت. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. سارے دین کو ماننا ہی مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور پھر کہا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی اختیار کر لی اور آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیا، بس دنیا کے پیچھے لگے رہے. کہا فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، قیامت کے دن ان کا عذاب بھی کم نہیں ہوگا اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. کہ یہ نہ سمجھے کہ یہودی جو ان کے آقا ہیں، ان کے بڑے ہیں، جو ان کے رہبر ہیں، وہ ہماری مدد کریں گے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے حکم کے سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور ایمان کے بغیر کسی کی مدد کوئی نہیں ہو سکتی. ہاں، جس کے اندر ایمان کی رکھتی موجود ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ اللہ سے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ اس کو ضرور جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارا دلائیں گے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا سوائے اللہ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور یتیموں کنبہ والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں، وَالْمَسَاکِینُ، محتاجوں سے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ، اور کہو سب سے بات حسنا، اچھی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہو. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، اور پھر گئے تم میں سے الا قلیلا منکم، سوائے چند کے. وانتم معرضون، اور تم تو ہو اعراض کرنے والے. اعراض کرنا تو تمہاری طبیعت بن چکی ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ہم نے تم سے وعدہ لیا. لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، آپس میں خون خرابہ نہیں کرو گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنوں کو یعنی اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. من دیارکم، اپنے گھروں سے. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا اس بات کا، ماننے کے لیے تیار ہو گئے. وانتم تشهدون، اور تم اپنے اس وعدے کو مانتے ہو. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، پھر تم ہی وہی لوگ ہو کہ ویسے ہی خون خرابہ کرتے ہو، خون کرتے ہو آپس میں. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، اور تم اپنے میں سے بعض لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالتے ہو. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان،
چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے وَيَأْتُوكُمْ سَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہیں آئے تمہارے پاس قیدی بن کر تفادون، تم ان کا فدیہ ادا کرتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، وہی اور یہی تھا حرام تم پر، حالانکہ حرام تھا تم پر اخراجہم، ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا گھروں سے افتؤمنون ببعض الکتاب، تم کیا بعض کتاب کو مانتے ہو تکفرون ببعض، بعض کا انکار کرتے ہو فما جزاء من يفعل ذلك منكم، سو کیا سزا ہوگی من يفعل ذلك منكم، جو تم میں سے یہ کام کرے الا خزي، مگر رسوائی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی، کہ یہودی قیامت تک رسوا ہی رہیں گے وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پیچھے اس کی تفسیر گزر چکی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب کی طرف پہنچایا جائے گا، لٹایا جائے گا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بھی خبر نہیں ان سے جو تم کام کرتے ہو اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے میں فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، سو نہ ہلکا ہوگا ان پر عذاب اور نہ ان کو مدد پہنچے گی، ان کی مدد کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، صلی اللہ علیہ النبی الکریم محمد وعلى آلہ وصحبہ۔